کے مخالف کے شبہات، اس کا جواب دے دیا گیا۔ اب عدم سماع موتا کے چند دلائل وہ دیکھ لیں۔ اس میں آپ کے پاس لکھی ہیں سب سے پہلے 3 آیات۔ انک لا تسمع الموتى سورۃ النمل، اور فانک لا تسمع الموتى سورۃ الروم۔ اور وما انت بمسمع من فی القبور سورہ فاطر۔ مجھے ایک دے دو۔ یہ 3 آیات، اس پر ہماری 2 تقریریں ہیں۔ ایک تقریر میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی کہ جہاں پر زندہ کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے 3 چیزوں کے ساتھ: مشبہ بہ الموتى، مشبہ بہ الصم، مشبہ بہ العمج۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مشبہ بہ میں وصف ہوگا بالاصالت حقیقتاً، اور مشبہ میں وصف ہوگا ادعاءً۔ اب مسئلہ بالکل صاف ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان زندہ کافروں کو مثل مردوں کے سمجھ، گویا کہ یہ وہی ہیں، گویا کہ جس طرح مردے نہیں سنتے حقیقتاً، یہ زندہ کافر بھی گویا کہ نہیں سنتے، کیونکہ نفع نہیں اٹھاتے، تو گویا کہ نہیں سنتے۔ جس طرح بہرے نہیں سنتے، یہ زندہ کافروں کو بھی اسی طرح سمجھ گویا کہ یہ بھی نہیں سنتے۔ جس طرح اندھے نہیں دیکھتے، ان زندہ کافروں کو بھی اسی طرح سمجھ گویا کہ یہ بھی نہیں دیکھتے۔ تو مردوں میں نہ سننا حقیقتاً ہے، بہروں میں نہ سننا حقیقتاً ہے، عمج میں نہ دیکھنا حقیقتاً ہے، لیکن زندہ کافروں میں نہ سننا نہ دیکھنا ادعاءً ہے۔ اس پر علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ کا فتاوی رشیدیہ اور حضرت کی تقریر ترمذی پر الکوکب الدری، دونوں میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر
یہ بالکل میں نے جو تقریر کی یہی تقریر حضرت گنگوئی نے کی ہے، اور فرماتی ہیں کہ اگر مردے سنیں تو یہ تشبیہ ہی صحیح نہیں بنتی، اگر مردے سنیں تو یہ تشبیہ ہی صحیح نہیں بنے گی۔ اب تشبیہ صحیح نہیں بنے گی تو قرآن کی فصاحت سالم رہے گی، اور قرآن کی فصاحت کا انکار تو فروعی مسئلہ ہوگا۔ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے کہ اگر مردے سنیں تو پھر یہ تشبیہ بھی درست نہیں ہوگی جی۔ تو بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور مولانا سرفراز نے کیا دھوکہ دیا؟ اس نے مشبہ بہی کو مشبہ بنا دیا، اور مشبہ کو مشبہ بہی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کافر سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، اسی طرح مردے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ اس لیے مردے سنتے ہیں نفع، تو انہوں نے قلب تشبیہ کیا، اصولی طور پہ تشبیہ کو بدل دیا، اور یہ بھی خالصتاً تحریف کلام میں، کلام کو خالص قرآن پاک نے جس چیز کو مشبہ بنایا اس نے مشبہ بھی ہی بنا دیا۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے جو آج تک للڑ حضرات اس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ دوسری وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ جہاں پر مشتق پہ حکم لگا تو مادہ اشتقاق علت ہوگا، سم کے نہ سننے کی علت بہرا ہونا، مردے کے نہ سننے کی علت موت، عمج کے نہ دیکھنے کی علت عامج۔ تو علت وہی ہوگا جو مادہ اشتقاق ہے۔ اب یہاں پر ان حضرات کی طرف سے کہا گیا، مولانا سرفراز نے جو رسالہ لکھا سماع الموتا، اس میں آدھے رسالے میں یہ بات کی کہ یہاں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں۔ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں۔ اسماع کا کیا معنی؟ سنانے کی، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ اس میں تجھے آپ سنا نہیں سکتے، اس میں یہ کہا ہے کہ مردے سنتے نہیں، تو اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں۔ آدھا رسالہ اس پہ ہے، اور پھر خود اپنی تردید کی۔ اگلے سے میں کہتا ہے کہ نفی سماع نافع کی ہے، مطلق سماع کی نہیں۔ اب اسی بات کو سوچ لو کہ جب پہلے کہہ رہا تھا اسماع کی نفی ہے تو سنا نہیں سکتا، تو نفی سماع کی ہے ہی کوئی نہ۔ تو آگے کیا کہا؟ کس کی نفی ہے؟ تو پھر سماع کی نفی ہے یا اسماع کی نفی ہے؟ سماع، اگر اسماع کی نفی ہے، سماع کی ہے ہی کوئی نہ، تو پھر یہ کہنا کہ سماع نافع کی نفی ہے، تو خود اس کا نام ہے بول علی القول، کہ پورا آدھا رسالہ اس پہ شور ہے کہ نفی اسماع کی ہے، سماع کی ہے ہی کوئی نہ، تو بھر اس پہ پکا رہنا، اسماع کی ہے، سماع کی نہیں۔ اور پھر خود کہتا ہے سماع نافع کی نفی ہے، تو پھر پہلے پورے دعوے پر پانی پھیر دیا، یعنی خود اپنی تردید کر دی کہ سماع کی نفی ہے لیکن سماع نافع کی۔ تو نافع دیکھو، سماع نافع
ایک نو ہے نا سما کا، سما غیر نافع تھے، سما نافع، اور جب مولانا کہتے ہیں کہ سما کی نفی ہے ہی کوئی نہ، تو پھر سما نافع کی کیسے بن گئی؟ تو یہ پورا سماع الموتا کا جواب ہو گیا، اور خود دے دیا، خود دے دیا۔ اب مسئلہ ہے کہ اس ماں کی نفی ہے، سما کی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اس ماں کی نفی ہے، لیکن یہ بات کہ سما کی نہیں یہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس ماں کی نفی ہے، لیکن یہ کہنا کہ سما کی نہیں یہ جھوٹ ہے، اس کو خلط کر دیتے، اس ماں کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں۔ ہم کہتے ہیں سما کی نفی ہے، اس ماں کی نفی ہے جس سے سما کی نفی ہے۔ اس بات کو سمجھو، اس ماں کی نفی ہے جس سے، تین وجہ سے۔ ایک وجہ کہ اس ماں اصل ہے، سما فرع ہے۔ کیا ہے؟ اس ماں اصل، سما فرع، اور جب اصل کی نفی ہو گئی تو شاخیں بچ جائیں گی، فرع بچ جائے گی۔ جب جاڑی کٹ گئی تو درخت کیسے کھڑا ہوگا؟ تو الاسماء الاصل والسماء، سما وہ اس کی فرع ہے، اور قانون یہ ہے جب اصل کی نفی ہوگی تو فرع کی بھی نفی ہوگی۔ دوسرا، نفی الاسماء یستلزم نفی السماء، نفی الاسماء یستلزم نفی السماء، اسماء کی نفی سما کی نفی کو لازم ہے۔ یہ خود دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں بھی یہ لکھا ہے، نفی الاسماء یستلزم نفی السماء۔ یہ عبارت آئے گی آپ کے پاس، شاید ادھر ہوگی۔ تو تیسری بات ذرا غور سے سننا، میں اگر اپنی بات تمہیں نہیں سنا سکتا تو دو حال سے خالی نہیں، یا میرے اندر سنانے کی صلاحیت نہیں، یا تمہارے اندر سننے کی صلاحیت نہیں۔ میں اگر اپنی بات تمہیں نہیں سنا سکتا تو یا مجھ میں سنانے کی صلاحیت نہیں، یا تم میں سننے کی صلاحیت نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، میں کیا کہو گے؟ فاعل سنانے والے میں نقص ہے یا سننے والے میں نقص ہے؟ کہ نبی پاک سنا نہیں سکتے، یعنی آپ کے سنانے میں نقص ہے، اور مردے تو سنتے ہیں، تو پھر تو آپ زندوں کو بھی نہ سنا سکتے۔ تو غالی کہتے ہیں نقص نبی میں ہے، ہم کہتے ہیں نقص الموتا میں ہے، بس اتنا فرق ہے۔ میں اگر تمہیں کوئی بات نہیں سنا سکتا تو یا میرا گلا خراب ہے، میرا آواز ٹھیک نہیں، میں آواز نہیں نکال سکتا، اور آپ کے کان ٹھیک ہیں، یا یہ ہے کہ میں تو لاؤڈ سپیکر پہ بیٹھا ہوں لیکن آپ کیا کان ٹھیک نہیں ہے، نقص آپ بھی۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اب بتاؤ کہ آپ نہیں سنا سکتے تو نقص
فاعل میں ہے یا مفعول میں ہے؟ نقص سنانے والے میں ہے یا سننے والے میں ہے؟ یہ کہتے ہیں سنانے والے میں نقص ہے، وہ تو سن سکتے ہیں، اور قرآن علت بیان کرتا ہے سننے والے میں نقص ہے کہ وہ مردے ہیں۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ اور اسی آیت کو ذرا آگے دیکھو، اسی میں اللہ نے بتا دیا کہ سنانے والے میں نقص نہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا۔ سمجھو ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تو اب نقص کس میں ہوا؟ الموتیٰ میں یا سنانے والے میں؟ اگر نقص نبی میں ہوتا تو مومنین کے لیے اسماء کا ثبوت نہ ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ تو جب ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا آ چکا کہ آپ تو سناتے ہیں اس کو جو ہماری آیات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اسماء میں نقص نہیں ہے، ان کے سماع میں نقص ہے۔ جو کافروں کو مردہ قرار دیا گیا، اس کو تشبیہ دی گئی، اور آگے جو مومن ہیں ان کو مقابل لایا گیا کافر کے۔ دوسرا اعتراض کہ نفی سماع نافع کی ہے، مطلق سماع کی نہیں۔ اس کی بھی 3 وجہ سے رد کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ کہ جہاں پر نفی فعل پر داخل ہے، اور سورہ فاتحہ میں نے ضابطہ عرض کیا تھا کہ نفی جب فعل پہ داخل ہو تو مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے، تو یہاں پر نفی مطلق سماع کی ہوگی، مقید بن نفع کی نہیں ہوگی۔ نفی جب فعل پہ داخل ہو تو مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے، جیسے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب انک لا تسمع الموتى۔ تو جہاں پر بھی نفی کس کی ہوگی؟ مطلق سماع کی، نہ کہ مقید سماع کی۔ دوسرا، سماع نافع کا مطلب ہے سنتے تو ہیں نفع نہیں اٹھاتے۔ تو اب پوری آیت کا معنی کرو، مردے سنتے تو ہیں نفع نہیں اٹھاتے، بہرے سنتے تو ہیں نفع نہیں اٹھاتے، اندھے دیکھتے ہیں تو نفع نہیں اٹھاتے، تو یہ صحیح ہوگا معنی؟ تو خود آگے قرآن نے پکڑا ہے کہ مردے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، بہرے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، تو پھر بہرے کون سے ہیں جو سنتے ہیں؟ اندھے کون سے ہیں جو دیکھتے ہیں؟ اور تیسری وجہ یہ دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے، اسماع والا بہانہ بھی، سماع نافع والا بھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خیر القرون میں کسی ایک آدمی نے بھی ان آیات کا یہ مفہوم بیان نہیں کیا جو یہ خالی کر رہی ہے۔ کسی ایک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو یہ تفسیر بدعی ہے، مفہوم بدعی ہے
خلاف اصول تفسیر، خیر القرون میں کسی تابعی، کسی صحابی، کسی تبع تابعی نے اگر یہ معنی کیا ہے کہ اسماء کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں، یا سما نافع کی نفی ہے، مطلق سما کی نفی نہیں، ہم کہتے ہیں لاؤ ایک صحابی پیش کرو، ایک تابعی پیش کرو، ایک تبع تابعی پیش کرو، لیکن خیر القرون میں یہ معنی نہیں کیا گیا، اور جو معنی خیر القرون میں نہ کیا جائے آیات کا، اس کو شر القرون میں لے لینا، یہ تفسیر بدعی ہے، نہ کہ تفسیر سلفی ہے۔ اور اس کے مقابل ان آیات کی دلالت عدم سما پر صحابہ سے لے کر متقدمین تک واضح رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، بلکہ خود ابھی آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے صحابہ نے اس آیت کا معنی یہی کیا۔ تو اب ذرا دوسری تقریر میں شروع کر رہا ہوں۔ ایک تقریر یہ ہے آسان سی، عدم سما کی، جو آپ نے سن لی۔ دوسری بالکل شارٹ کٹ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ صحابہ اہل لسان تھے یا نہیں، صحابہ کو تشبیہات اور استعارے معلوم تھے یا نہیں، صحابہ کرام کو قرآن کی صحیح سمجھ تھی یا نہیں، اگر تھی تو صحابہ نے اس آیت کا معنی یہی کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب تم میں اگر ہمت ہے تو لاؤ صحابی جو اس آیت کا معنی کوئی تمہارے والا کرے یا کوئی دوسرا معنی کرے، تو ایک صحابی پیش کر دو۔ تو جب صحابہ کے دور میں اس آیات کا یہی مفہوم سمجھا گیا کہ مردے نہیں سنتے، اب شرع قرون میں اس کی اور تعبیلات کرنا یہ صریح قرآن کا انکار اور ان آیات کا انکار ہے۔ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، تشبیہ کیا ہے، استعارے کیا ہے، ساری علمی ابحاث نکات ختم۔ ہم کہتے ہیں ان آیات کا معنی صحابہ نے کیا سمجھا ہے، بس۔ ایک دوسرا، ہمارے مد مقابل فریق کہتا ہے کہ قرآن کریم میں عدم سماع کا اشارہ تک بھی نہیں، نہ سننے کا اشارہ تک بھی نہیں، ایک۔ اور جو ان آیات سے عدم سماع پر استدلال کرتا ہے وہ محرف ہے، تعریف کرتا ہے، قطع مرید کرتا ہے، ان کا عدم سماع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ ماسٹر اکاڑوی وغیرہ یہی آنکھتے رہے کہ ان ایتوں سے مرزا قادیانی کی طرح مماتی استدلال کرتے ہیں، جس طرح مرزا قادیانی نے 30 ایتیں پیش کی وفات مسیح پر، تو مماتیوں کا یہ استدلال مرزا قادیانی والا ہے، اور ان آیات کا یہ معنی لینا کہ مردے نہیں سنتے، لینے والا محرف قادیانی اور بے ایمان ہے۔ یہ فتویٰ بھی ذہن میں رکھو۔ اب جس لائن پہ ہم چلیں گے، بے ایمانوں کی ذرا لسٹ بھی بناتے آنا، بھائی ان کے نزدیک ایماندار کون ہے اور بے ایمان کون ہے۔ یہ فتویٰ ذرا اکابر کا باغی کون والا بھی آ جائے۔ اب ذرا سمجھو، اب آپ آ جائیں تھوڑا کاغذات کے اندر، وقت بہت کم ہے، شارٹ کٹ چلتے جائیں۔ اب میں دوسری تقریر کر رہا ہوں یہاں کہ ان آیات، 3 آیات کا معنی سمجھا کیا گیا۔
سب سے پہلے کیا ہے؟ حضرت کیا لکھا ہے؟ تفسیر صحابہ اچھا جی، اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ ان آیات کا عدم سما والا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تمہیداً ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کی حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدیث قولی کہ آپ نے کوئی بات فرمائی، ایک حدیث فعلی کہ آپ نے کوئی کام کیا، تیسرا حدیث یا سنت تقریری۔ تقریری کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ اب سمجھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مردوں سے خطاب کیا تو حضرت فاروق اعظم، دیگر صحابہ وہ بھی بولے اور حضرت فاروق اعظم نے آیت بھی پیش کی۔ کہا کہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، ایسے جسموں سے کیوں کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ وقد قال اللہ یا قرأ انک لا تسمع الموتى، حضرت فاروق اعظم نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى۔ اب آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ استدلال۔ آپ کے سامنے آیت کا معنی کیا انک لا تسمع الموتى۔ اگر اس آیت کا کوئی دوسرا معنی ہوتا یا حضرت فاروق اعظم یہ معنی غلط کر رہے تھے تو پیغمبر کا منصبی فرض تھا کہ پہلے اس کی اصلاح کرتے کہ عمر تو آیت ہی غلط پڑھ رہا ہے، اس میں تو اسماع کی نفی ہے یا سماع نافع کی نفی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے پیغمبر کریم کے سامنے عدم سماع میت پہ استدلال کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تردید نہیں کی، تو گویا اس معنی پر خود پیغمبر کی تصدیق موجود ہے۔ آپ نے کوئی بات سمجھی ہے میری؟ ایک دوسرا جہی معنی صحابہ نے بھی سمجھا، صحابہ اہل لسان تھے، پیغمبر کریم سے براہ راست قرآن سمجھنے والے تھے، انہوں نے بھی ان آیات کا معنی یہی سمجھا کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میں نے مختلف روایات جو تھی جہاں جمع کر دی تاکہ آپ کو الفاظ کا بھی پتہ چلے۔ جہاں پر آ رہا ہے کہ عن ابن عمر انہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الکلیب یوم بدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کنویں پر دن بدر کے، فقال یا فلاں یا فلاں هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے پایا وہ جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے سچا؟ اما واللہ انہم، اب دیکھو جو فرق آئے اس پہ نشان لگاتے ہو، واللہ انہم الان، کیا لفظ آ رہا ہے؟ الان، اس کو یاد رکھنا، الان، واللہ انہم الان
الآن یسمعون کلامی، کلامی مسموعات عام یا خاص؟ خاص. کیا ہے؟ کلامی میرا کلام. اور وقت عام یا خاص؟ خاص. اور مردے عام یا خاص؟ کیسے؟ انا ہم یہ مردے جو جہاں پڑے ہیں، پاکستانی مردے نہیں، ہندوستانی مردے نہیں، توسوی کا دادا نہیں، اکاڑوی کا باپ نہیں، یہ جو جہاں پڑے ہیں یہ ان کے روحانی آبا، یہاں جو پڑے ہیں یہ مردے. انا ہم کا مرجے بدر کے کنویں والے مردے، اور نہ پہلے سنا نہ بعد میں سنا، نہ جوتوں کی آہٹ نہ کوئی چیز بھی. الآن اس گھڑی میں، اب اور سن بھی کون سی چیز رہے ہیں؟ کلامی. یہ خاص چیز ہے. کلامی میرا کلام، میرا کلام. بہت اچھا. اب دیکھتے ہو. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا تو فرمایا غفر اللہ لأبی عبد الرحمن، اللہ مغفرت فرمائے ابو عبد الرحمن کی، یعنی ان کی یہ غلطی معاف کرے. انہو واہلا، وہ بھول گئے. انہو واہلا کا معنی وہ چوک گئے، بھول گئے. انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انہم لا یعلمون الآن، آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ یسمعون نہیں بلکہ کیا ہے؟ یعلمون. یسمعون نہیں بلکہ کیا ہے؟ یعلمون. اب میری طرف توجہ کرو. حضرت عائشہ نے حدیث کا انکار نہیں کیا. حضرت عائشہ تفسیر باللازم کر رہی ہے کہ ابن عمر پہ اللہ کی رحمت ہو، اس سے غلطی ہو گئی. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں انہیں کہتا تھا اگر میری بات نہیں مانو گے عذاب آئے گا. اب وہ گئے مر، اور مرنے کے بعد ان پر عذاب اتر گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ محمد کی بات حق تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی ہے نہ یہ کہ ان کانوں سے سن رہے ہیں. تو ام المومنین نے، یا ایک معرکۃ الاعراب بات چلتی ہے اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ ام المومنین نے حدیث کا انکار نہیں کیا بلکہ حدیث کی تعویل کی ہے. اس حدیث کا کیا کیا ہے؟ مطلب بیان کیا ہے کہ یسمعون بمعنی یعلمون. یہ آگے جب یہ روایتیں آئیں گی نا الفاظ، انشاءاللہ آپ خود آپ کا دل مانے گا کہ یہ بات صحیح ہے اندر روایات میں. خیر آگے. واللہ انہم لیعلمون الآن ان الذی کنت اقول لهم حق، یہ کہ جو بات میں ان کو کہا کرتا تھا دنیا میں وہ حق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، اور بے شک یہ انا تعلیلیہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. حضرت عائشہ نے عدم سماع پر کس چیز کو پیش کیا؟ اب حضرت عائشہ قرآن صحیح سمجھتی ہیں یا للڑ؟ حضرت عائشہ نے قرآن صحیح سمجھا یا سرفرازی پارٹی، اکاڑوی پارٹی؟ حضرت عائشہ تو فرما رہی ہیں کہ ان آیتوں کا معنی ہے کہ مردے سنتے سنتے نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا، اب ان کو کہو اچھا صحابہ نے نہیں سمجھا.
اس کوڈ کو چلاؤ. کیا صحابہ نے نہیں سمجھا؟ اچھا آگے دیکھ رہے ہیں. ایک بات ذرا ذہن میں رکھتے ہو کہ جتنی روایتیں آ رہی ہیں آپ نے غور کرنا ہے. کسی روایت میں ہے کہ ابن عمر سما کا قائل ہو؟ ایسے کیوں فیصلہ کرتے ہو؟ دیکھ کے فیصلہ کرو. ابھی سوچتے ہو کسی آیت میں ہو. دیکھو دوسری روایت، میں نے آیت کا لفظ کہہ دیا، روایات کی بات ہو رہی ہے. عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی روایت کہتے ہیں مسند احمد 4864. وقفا علی کلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. آپ کھڑے ہوئے کلیب بدر پر اور فرمایا کیا تم نے پایا جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے؟ حقا، سچا. ثم قال انہم لیسمعون ما اقول. دیکھ رہے ہیں کیا فرق ہے؟ ما اقول اور دوسرا الان جا نہیں ہے. انہم لیسمعون ما اقول، وہاں کلامی تھا یا ما اقول ہے. فذکر ذالک لعائشہ فقالت. دیکھا اب خیال کرنا، ذکر ذالک اوپر کی عبارت میں یہ نہیں ہے. پہلی روایت میں پہلے یہ نہیں پتا. فقالت بس جہاں سے حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا لعائشہ فقالت، حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا. یہ اس بات میں دلیل ہے کہ حضرت عائشہ بہت بڑی عالمہ تھی اور صحابہ کرام پر کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ کے سامنے پیش کرتے. اشکال ہمیشہ ماہر عالم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ مولوی سرفراز کہتے ہیں رایوہا رای النساء. صحابہ رجوع کرتے تھے حضرت عائشہ کی طرف، مشکل مسائل پوچھتے، اشکال حل کرواتے. تجھے عام عورتوں سے تو نہیں مشکل مسائل پیش کیے جاتے. تو رایوہا رای النساء یہ نصرت العلوم والوں کی بدبختی کی علامت ہے یہ عبارت. اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا اگر صحابہ میں سما والا عقیدہ ہوتا تو اس روایت پہ اشکال پیش آتا. کیا سن رہے ہو؟ صحابہ میں اگر سما والا عقیدہ ہوتا تو روایت پہ اشکال پیش آتا. پھر اشکال کیوں پیش آئے؟ اللہ کی شان، دونوں مسئلے پہ صحابہ کو اشکال پیش آیا. حیات شہداء پر ابن مسعود کو پیش آیا. اگر وہ دنیاوی حیات کے قائل ہوتے تو کوئی اشکال تھا؟ قتل چونکہ جسم زندہ بھی جسم. تو ابن مسعود نے رسول پاک سے پوچھا، تفصیلاً آپ نے پڑھا ہے. اور یہاں بھی صحابہ کو اشکال پیش آیا اور رسول پاک موجود نہیں تھے تو حضرت عائشہ سے پوچھا. ہاں بھائی. فقالت واہلا یعنی ابن عمر، فرمایا کہ بھول گئے ابن عمر. انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان آ گیا لیعلمون ان الذی کنت اقول لهم لهو الحق. یہ بھی مسند احمد ہے 4958. اسی طرح اس کے بعد ہے بخاری، اس میں آ رہا ہے ذکرہ عند عائشہ تھا. ذکرہ عند عائشہ تھا، حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا ان ابن عمر کہ عبداللہ ابن عمر رفع الی النبی، مرفوع بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، کہ میت عذاب دیا جاتا ہے قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. فقالت وحلا انما قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، میت عذاب دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی غلطی کی وجہ سے. وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ، اور میت کے اہل جو ہیں اس پر اس وقت رو رہے ہوتی ہیں. قالت وذاکا، حضرت عائشہ نے فرمایا اسی طرح یہ ابن عمر سے غلطی ہو گئی اس روایت بیان کرنے میں. عقیدہ نہیں تھا ابن عمر کا بھی، اس روایت کے بیان میں ایسے غلطی ہو گئی جیسے ذاک مثل قولہ ان رسول اللہ قام علی الکلیب وفیہ قتلا بدر من المشرکین، کہ رسول پاک کلیب پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پر مشرکوں کے کون سے مردے پڑے تھے بھائی؟ یہ کون سے مردے تھے؟ مشرک مردے. فقال لهم ما قال، آپ نے ان سے بات کی جو کہی انہم لا یسمعون ما اقول انما قال انہم الان لا یعلمون ان ما كنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى. اب ایک دفعہ حضرت عائشہ کے سامنے پیش ہوا، بھئی اس کا معنی کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے سامنے کہا کسی نے نہیں. مسئلہ دوسرا پیش آیا، کون سا؟ عذاب المیت ببکاء اہلہ. تو حضرت عائشہ نے ضمناً کہا اس کو کہ وہاں پر بھی ایسے ان سے بھول ہو گئی جیسے جہاں بھولے ہیں. تو یہ معاملہ دو دفعہ پیش ہوا. ایک دفعہ ذکر عند عائشہ ان ابن عمر، اس کو خیال رکھنا ہے، اور دوسری مرتبہ یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ تردید نہیں کی، بار بار تردید کی. حضرت اس روایت کے ظاہر معنی کی اور بار بار آیات کو پیش کیا. ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. یہ صحیح بخاری صفحہ 3978. اس کے بعد پھر آ رہا ہے ابن عمر مرفوع بیان کرتے ہیں. خیال کرو ذرا الفاظ کا، جو علماء حضرات ہیں مفتیان کرام وہ توجہ فرمائیں. ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، سب روایتوں کو جمع کر لو پھر انشاءاللہ نتیجہ نکالنا آسان ہوتا ہے. صرف ایک مضمون کی ایک روایت لے لی، کسی مسئلے کی بھی تحقیق کرنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بارہ میں جتنی روایات ہیں سب کو جمع کر لو، سب کو جمع کر کے پھر ان کا مطالعہ کرو، تو پھر آپ پر جو چیزیں منکشف ہوں گی وہ اس سے نہیں حاصل ہوگا کہ آپ ایک روایت کہیں سے مل گئی، حالانکہ اسی مضمون کی سب روایتیں سامنے رکھو تو سارے حقائق تب کھلیں گے. اب دیکھو اس مضمون کی ساری روایتیں یہاں ہیں آپ کے پاس، آپ دیکھتے آئیں اور اندازہ کریں کہ کہاں کہاں فرق آ رہا ہے، اور بعض جملے بعض راوی چھوڑ رہے ہیں، بعض ذکر کر رہے ہیں. اور پھر اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بار بار حضرت عائشہ نے استدلال کیا ہے، صرف ایک بار نہیں. تو اب دیکھو پھر آ گیا ذکرہ. ذکر عند عائشہ ان ابن عمر
یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ فقالت، فرمایا بھول گئے، انما قال، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا یہ فرمان نہیں تھا کہ اگر گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہودیہ مر گئی تھی کہ اس کے گھر والے اس پہ رو رہے تھے اور اس کو عذاب مل رہا تھا اپنے گناہوں کا، یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کے رونے کا۔ وَإِنَّ آلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب یوم بدر وفیہ قتلا بدر من المشرکین فقال لهم ما قال انہم لیسمعون ما اقولو، آگے وہی ہے، بھول گئے الی آخرہ ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ اگلی حدیث آئی الجامع الصحیح للسنن والمسانید، اس کی فرماتے ہیں کہ بھول گئے ابو عبد الرحمن یوم قلیب بدر فی قولہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفی قتلا بدر من المشرکین فقال لهم ما قال انہم لیسمعون ما اقول، اور اسی طرح اچھا اور تحقیق بھول گئے آپ نے یہ فرمایا تھا انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول لهم حق والناس یقولون لقد سمعوا ما قلت لهم وانما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد علموا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سمعوا کہ ان مردوں نے وہ بات سنی تھی، یا مردے سنتے ہیں؟ ان مردوں نے وہ بات سنی تھی یا عمومی طور پہ مردے سنتے ہیں؟ اس بات کو ذرا سمجھو، یہ خاص بات ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ والناس یقولون لقد سمعوا، لوگ جو کہتے ہیں کہ ان مردوں نے وہ بات سنی ہے جو میں نے ان کو کہی۔ تو سماع موتا میں بات چل رہی ہے یا سماع آل کلیم میں؟ سماع موتا میں نہیں چاچا، صرف کلیب والے مردوں کی بات چل رہی ہے۔ سماع آل کلیب جو اس کنویں میں پڑے تھے مردے، ان کے سماع کی بات چل رہی ہے۔ سمعوا انہوں نے سنا یا نہیں؟ اب مسئلہ یہ تھا، یار لوگوں نے کیا بنایا، اور جی مسئلہ صحابہ کا اختلافی، کون سا؟ تمہارے والا تو ابو جہل کے ساتھ اختلافی ہے۔ رسول پاک اور ابو جہل کا مسئلہ یہی اختلافی تھا جو تمہارے والا مسئلہ ہے۔ یہ صحابہ کا اختلافی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جزئی واقعہ، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو نہیں ملے گا ان روایات میں کہ ابن عمر نے کہا میں قائل ہوں۔ انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ آپ نے یہ فرمایا اور یہ تحقیق ہو رہی ہے روایت کی، بس۔ کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ہاں بھائی، اچھا یہ باتیں سمجھنے کے لیے ویسے عقل کافی سارا چاہیے۔ اب یہ اکاڑوی پارٹی کو کیسے سمجھ ہے؟ کھوتا کمپنی سمجھ سکتی ہے؟ اب دیکھو، انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد علموا ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور الجامی۔ آگے ذکر عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان ابن عمر رفع الى النبی ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ. آگے وہی اسی طرح حدیث ہے اور فرماتی ہیں کہ قالت وذاک مثل قولہ، یہ ایسے ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب فی قتلا بدر من المشرکین فقال لهم ما قال انہم لیسمعون ما اقول. ایک بات دیکھو، یہ تمام روایات میں آ رہی ہے کل تو ما اقولو کلامی، یہ سب روایات میں ہے، سب میں ما اقولو انما قال انہم الان لیعلمون انما کنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتى. آگے آ رہی ہے سنن نسائی، سمع المسلمون من اللیل ببئر بدر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ینادی یا ابا جہل ابن ہشام. ہاں کوئی تمہیں پتہ نہیں چلا، کام بہت اوپر گزر گئی ہے. ہاں وہ کاڑوی کے دادے کا نام آئے، یا ابا جہل ابن ہشام، یا شیبہ توبنو ربیہ، یا اتبا، یا امیہ. بزرگ اکابرین پڑھے تھے، نام آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے آپ کو کیا کہا، یہ ان سے بات کرو ابو جہل سنتا ہے کہ نہیں، کیونکہ دلیل کلیب بدر لاتے ہیں اور اس میں کون پڑا تھا؟ ابو جہل. تو پھر دعویٰ کرتے ہیں سما اندہ قبر نبی کا، اور دلیل لاتے ہیں سما ابی جہل کی. دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے یہ ان سے متعین کرواؤ ابو جہل سنتا ہے یا نہیں. ہاں آدری پارٹی ہمارا جھگڑا بھی ہوگا، سمائے ابی جہل، سمائے ٹرمپ، سمائے مودی، اوباما، اندرا گاندھی، یہ کافر سنتے ہیں یا نہیں. یہ ترتیب یوں ہوگی، نیچے سے اوپر جائیں گے. یہ نہیں کہ جب تمہارا عقیدہ ابو جہل سنتا ہے تو بے ایمانوں پھر رسول پاک کا نام کیوں لیتے ہو، اور پھر ابو جہل سنتا ہے تو سننے میں کوئی فضیلت ہے؟ تو پھر غصہ کس منہ سے کہتے ہو، بے ادب کس منہ سے کہتے ہو، جو ایک چیز میں ابو جہل بھی شریک ہے. اسی لیے بابا سرفراز کہتے ہیں کافر مردے، کافر مومن، نیک بد سب برابر ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے نا انبیاء کے سما پر تو کوئی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، امام الانبیاء کے سما پر بھی کوئی دلیل نہیں، تو وہ باب ابو جہل والی روایت اس کو لائے گا. لیکن جہاں پر آ گیا نہیں یا ابا جہل، لما اقول منہم ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبوا. اس کے بعد پھر آ رہا ہے عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی قلیب بدر فقال هل وجدتم ما بعد ربكم حقا قال انهم ليسمعون الان ما اقول لهم فذكر ذلك لعائشة فقالت، فرمایا واہلا انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انهم الان يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قرأت انك لا تسمع الموتى. سنن نسائی. اس بس آگے ان سب روایات میں آپ کے ہاں یہ الگ بات ہے، یہ انشاءاللہ کہتے ہیں ہشام کون سا ہے، یہ ہشام آ جائے گا، جو تجھے خطرہ ہے وہ نہیں ہے. ہاں بھائی
یہ روایت صرف یہ اسانید نہیں ہے، اس کی بہت ساری اسانید ہیں. یہ تو ایک طرز پہ آپ کے سامنے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں. جہاں اسانید کی بات ہے وہ مستقل اسانید اور کئی طرق ہیں ایک. اور دوسرا یہ بات انشاءاللہ معوذتین پر جو ہوگی وقت ہوا تو میں کر دوں گا. آگے دیکھو، ہمارا فریق مخالف کے ہاں تجھے قطعی دلائل ہے نا، کوئی سمجھ نہیں آئی. ان کے ہاں تجھے کیا ہے؟ اگر یہ دلائل اس طرح نہیں تو ہمارے پاس تو اور دلائل موجود ہیں اسی مسئلے کے. ہم صرف ان ہشام ابن عروہ کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کئی طرق موجود ہیں اور کئی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں اس کو. یا اگر کوئی کہے کہ یہ واقعہ ہی کوئی نہیں تو وہ پھر بھی اللہ راسب العین، پھر بھی ہمارا مسلک اسی طرح مضبوط ہے. ہمیں انشاءاللہ کہیں سے بھی کوئی پرواہ نہیں، رکا لکھنے کی ضرورت نہیں، نہ فکر کرنے کی ہے. ہاں بھئی دیکھو، قد انکرت السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان روایات میں آپ نے کہیں دیکھا کوئی رکا نہ آئے، رکوع کا میں ٹائم دوں گا. ابھی جو بات میں کر رہا ہوں وہ سمجھو، وقت بالکل شارٹ ہے اور جتنا زیادہ ہو جائے اتنا بہتر ہے. تو ان روایات میں آپ نے کہیں دیکھا کہ حضرت عمر قائل تھے یا ابن عمر سما آل کلیب کی؟ اچھا، ان میں سماع الموتا کی بات چل رہی ہے یا صرف آل کلیب کی؟ کس کی چل رہی ہے؟ یہ سماع آل کلیب اگر ثابت بھی ہو جائے تو ہماری دلیل ہوگا یا ان کی؟ کیونکہ خرق عادت کے تو ہم خود قائل ہیں، اور اس سے وہ مخصوص معجزہ تن اور وجہ تخصیص اندر الان یسمعون بما اقول لہم یا کلامی وغیرہ یہ خود موجود ہے. تو یہ تخصیصات. اب اس کے بعد قد انکرت سیدۃ عائشہ، تحقیق انکار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سماع الموتا کما فی الصحیحین، جیسا کہ صحیحین میں ہے. ان عروہ ان عائشہ انہا قالت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم لجسمعون الان ما اقولو انما قال لیعلمون الان ما کنت اقول لهم انہو حق لفظ ہے، یہ مل گیا ہے ساتھ. ثم قرأت، پھر حضرت عائشہ نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا فرمان انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. قال الحافظ ابن رجب فی احوال القبور، یہ علامہ ابن رجب الحنبلی. وقد وافق عائشہ علی نفی سماع الموتى کلام الاحیاء طائفۃ من العلماء، علماء کا ایک گروہ حضرت عائشہ کے اسی نفی سماع موتا پر موافقت کی. ورجحہ القاضی ابو یعلا من اکابر اصحابنا فی کتابہ الجامع الکبیر. ہمارے اکابرین میں سے کون سے اکابر؟ حنبلی اکابر میں سے قاضی ابو یعلا نے اسی کو ترجیح دی. واحتجوا بما احتجت بہ، یہ کام ہے. واحتجوا، ان اکابر علماء نے کس سے استدلال کیا ہے؟ ان آیات سے جس سے حضرت عائشہ نے، بولو جس سے حضرت عائشہ نے
استدلال کیا، حضرت عائشہ نے استدلال کیا، ان کا مستدل بھی آ جاتے. آگے بَأَجَابُوا عَنْ حدیث کلیب بدرن، دیکھا بات یہاں پر بھی وہی چل رہی ہے. سارا اس مسئلے کی بنیاد ہی کلیب بدر ہے بس. اور جواب دیا کلیب بدر سے بما اجابت میں ہی عائشہ، تو جو حضرت عائشہ نے جواب دیا بے انہو یجوزو ان یکون ذالک، اور یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ ہو مختصۃ بالنبی، وہ نبی پاک کے ساتھ خاص. یعنی ایک جواب تو حضرت عائشہ نے دیا نا، تعویل کر دی، یسمعون بمعنی یعلمون، اور دوسرا جواب دے رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ ہو وہو سماع الموتى لکلامہ. ابن عطیہ نے کہا فی ما نقلہ عنہ القرطبی فیشبہ ان مشابہ اس کے کہ قصہ بدر کا خرق و عادتن لمحمد، خرق و لے لفظ لایا. لفظ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح نعمانی صاحب مولوی خضر نے نکالی ہے، خرق عادت. عادت پہلے بزرگوں کی اصطلاح ہے یا نہیں، یا ہم نے نکالی ہے؟ صاف لفظ خرق عادت کا موجود ہے. یہ بھی آج کل وہی مسئلہ ہے، تحت الاسباب فوق الاسباب انہوں نے نکالا. بریلوی کہتے تھے حسین علی نے نکالا، للر کہتے ہیں انہوں نے نکالا. اب جب بات ہوتی ہے سماع عادی خرق عادت کی تو کہتے ہیں یہ انہوں نے نکالا ان کی بات سے. اب آ گیا خرق عادت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فی ان رد اللہ الیہم ادراکن سمعوا بہ مقالہ. اللہ نے ادراک لوٹایا اس وقت، اور یہ ادراک کا لوٹنا کیا کہہ رہا ہے؟ خرق عادت لمحمد. اور انہوں نے سن لیا ولو لا اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسماعہم لحملنا نداہ ایاہم علامانت التوبیخ. کہتے ہیں اگر روایت میں سماع کی بات نہ ہوتی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ بطور ڈانٹ اور توبیخ کے خطاب کیا ہے، بطور ڈانٹ اور توبیخ کے خطاب کیا. تو اب چونکہ سماع کی بات آ گئی اس لیے یہ سماع کیا ہے؟ خرق عادت، یا وہ جواب ہے جو حضرت عائشہ نے دیا. یہ روح المعانی حاشیہ صحیح ابن حبان پر بھی موجود ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں حقت سفارینی، علامہ سفارینی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے حکایت کی بحور ذاخرہ میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی گئی ہیں الی نفی سماع الموتى ووافقہا. یہ بھی وہی عبارت ہے طائفۃ من العلماء علی ذالک ورجحہ القاضی ابو یعلا من اکابر اصحابنا یعن الحنابلہ فی کتاب الجامع الکبیر وتجو. اسی طرح عبارت ہے یہ بھی. آگے ماخذ نمبر اللہ بہتر جانتے 11 واستدل المنکرون، استدلال کیا ہے منکرون نے ومنہم عائشہ، تو اور ان میں حضرت عائشہ وابن عباس ومنہم الامام، حضرت عائشہ ابن عباس اور ان میں سے امام ابو حنیفہ ہیں. بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى، کس سے استدلال کیا؟ انک لا تسمع الموتى. ہم صرف یہ آپ کو بتا رہے ہیں، ابھی کوئی دوسری بات نہیں کر رہا کہ اس آیت کا معنی حضرت عائشہ نے کیا کیا. بس ہم اسی ایک ہی نقطے پہ کھڑے ہیں، باقی ادھر ادھر کی باتیں وہ میں کر ہی نہیں رہا. ہم صرف ایک چیز ثابت کرنی ہے کہ اس آیت کا معنی حضرت عائشہ نے کیا کیا. یہ کیا ہے؟ الکوکب الدری. حضرت
گنگوئی کی. چلو نماز پڑھ لیں.